اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم آیت نمبر 151 آیت نمبر 151 سورہ بقرہ کی وہاں سے شروع کریں گے آگے انشاءاللہ۔ تو پچھلی آیات میں ہم جو اللہ کا پیغام سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، وہ بہت ہی اہم مقام، اس میں تحویل کے بعد قبلہ اور اس کے بعد جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داریاں اور ان کے اوپر جو انعامات آ رہے ہیں یا ہوں گے یا ہونے والے ہیں یا ہیں، وہ سب ان کا کھل کر تذکرہ کیا جائے گا۔ تو آج ہمارے محترم بھائی جناب مدثر وحید صاحب وہ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ تو اوور ٹو مدثر بھائی۔ جی مدثر بھائی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اشفاق بھائی نے یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، بلکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں۔ ماشاءاللہ آپ اچھا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج اس کو سمجھنے کی۔ سارے ہی اچھا کرتے ہیں، اس میں تو کم اچھے والی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا ماشاءاللہ انداز بیان اچھا ہے تھوڑا۔ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، اور یزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب کی، اور الحکمت حکمت کی، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم سب جانتے۔ اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بندوں پر کی ہے۔ وہ نعمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اصل میں یہاں پہ جو حضرت ابراہیم تھے اور حضرت اسماعیل کی ایک دعا بھی پوری ہو رہی ہے، جو کہ اس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ملتا ہے۔ یہ دعا ان کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 میں ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرما رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں سے ہی رسول بھیج۔ 129 تھی یہ، میں نے 139 کہا۔ تو وہ دعا کا یہ ہے اس میں ترجمہ کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب سکھائے، کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا تھی جو انہوں نے کی تھی، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، اور یہ ان کی آخری دعا بھی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ یہ کافی عرصے کے بعد، اس دوران بہت بڑا ایک گیپ ہے، اس کے بعد جو ہے
یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب بھی ہوں۔ تو یہاں پہ یہاں پہ یہ دعا پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر، تمام مسلمانوں اور تمام جہانوں پر یہ ایک بہت بڑی نعمت جو تھی وہ پوری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ تو اور ہم میں سے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، ایسا نہیں ہے کہ کسی فرشتے میں یا کسی اور ایسی مخلوق میں سے بھیجا، بلکہ عام انسانوں میں سے، تم میں سے ہی، تمہارے اندر سے ہی ایک رسول بھیجا ہے۔ تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت فرماتا ہے ہماری آیات کی، ہماری نشانیوں کی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، یعنی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت یعنی حکمت آپ لوگوں کو سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی جو چیزیں تم پہلے نہیں جانتے تھے، جن چیزوں کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا، وہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ نبی آپ کو، ہمارے جو رسول ہیں جو بھیجے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہوا تو اس سے پہلے جس طرح کی جہالت اور گمراہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، یا جس طرح کے غلط کاموں میں اور حرام کاموں میں سب لوگ پڑے ہوئے تھے اور بالکل ہی گمراہی اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان نفس کی شرارتوں سے اور جاہلیت کے جو کام تھے ان سے روکا، اور ان کو جو کفر کے اندھیرے سے ان کو نکالا، اور ان کو جو ہے روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور ان کو کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث سکھایا، اور ان پر وہ راز بھی کھولے کہ وہ چیزیں بھی بتائیں کہ جو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو کہہ لیں کہ جو لوگ، یا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تھے، تو وہ صدیوں تک وہ علاقہ یا وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ تاریکیوں میں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ کسی چیز کا علم اچھائی اور اس کا برائی کا بالکل نہیں تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر غلط کام اور ہر غلط جو ہے عادتیں جو تھیں وہ ان میں تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یکسر بدل گئے، یعنی کہ ایک طرف کہاں تھے وہ جو دنیا کے جاہل ترین اور گمراہ ترین لوگوں میں شامل ہوتے تھے، اور اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی جو ہے علم کا گہوارہ بن گیا وہ علاقہ، کہہ لیں، یا وہی لوگ جو ہیں اس میں سے بہت بڑے بڑے پھر علماء اور ہستیاں پھر گزری، اور انہوں نے دین کا جو ہے آگے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیات میں، فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اور اشکروا لی، تم سب میرا شکر کرو، ولا، اور نیا، تکفرون، تم سب میری ناشکری کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ جیسے اب ابھی پہلے ذکر ہوا ہے کہ بہت بڑی نعمت کا اللہ پاک نے ذکر تو کر دیا، ایک بہت بڑی نعمت تھی، اس کے فوراً بعد ہی پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اب وہ یاد کرو، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہیں کرو۔ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ذکر یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ آپ پہ پوری کی گئی ہے۔ تو اب ذکر سے مراد اللہ پاک کو، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ذکر اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ پاک کا نام لینا چاہیے اور اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، لیکن صرف زبان سے یا منہ سے الفاظ ادا کرنے سے
ذکر نہیں ہے، اس سے مراد صرف یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے نے جو احکام دیے ہیں، جو شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں، اس کو بجا لانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا اس کو کرنا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی ذکر ہوگا، یعنی نعمتیں جو دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، اور ان نعمتوں کا کفر نہیں کرنا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر کو بلند کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح شکر جو ہے اس کا ہر وقت زبان سے بھی شکر، دل سے بھی شکر، اور اپنے اعمال سے بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ نہ کہ اس کی ناشکری کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ شکر جو ہے اس میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم ان کو کفر کرو گے، تو پھر ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی جو ہے بہت شدید ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی سنائی ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر کرو گے، تو میں مزید تمہیں دوں گا، اس چیز میں بڑھا کے دوں گا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کفر سے ڈرایا بھی ہے کہ اگر تم کفران نعمت کرتے ہو یا کفر کرتے ہو تو اس کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ پاک یاد فرمائے۔ اب ایک اور جگہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو کسی محفل میں یا کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک کی جماعت جو ہے اس میں ظاہری سی بات ہے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، اس میں ہماری طرح کی جماعت نہیں ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ جماعت ان کی۔ تو وہاں پہ جو ہے میں ان کو اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو حدیث اسی قدسی طرح ہے۔ جی حدیث قدسی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ بنی آدم بنی آدم کی اولاد میری ایک طرف جب میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا، اور اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ تو یہ بھی اب یہاں پہ ذکر اور شکر کا وہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بھی بہت اس میں ہمیں اس چیز پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ کے تعالیٰ کے انعامات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ صرف زبان سے یا دل سے، بلکہ اپنے اعمال سے بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، استعینوا تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اب خطاب کیا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب جو ہے وہ مدد حاصل کرو نماز سے، صبر سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک بہت بڑی چیز کا ذکر آ گیا ہے، پہلے ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر، پھر اس کے بعد اس کا شکر، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈائریکٹ کہ اے مومنو یا اے مسلمانوں جو ہے وہ صبر اور صلات کے ساتھ مدد کرو۔ اب صبر بھی جو ہے شکر کا بیان ہوا ہے، پھر صبر، اور ساتھ ہی نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یعنی یہ بھی صبر بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کی کہہ لیں کہ آپ 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، یا 2 چیزوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک چیزیں تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے یا جن حرام کاموں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، یہ منع کیا ہے، اس پہ ہم بچتے ہیں یا اس کو اپنے آپ سے بچا لیتے ہیں یا اس سے دور رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم
جو اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں اس کو بجا لانے میں کوئی اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے یا مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ان کو اگر ہم سہ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک صبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی احکام بجا لانے میں اگر کہہ لیں کہ کوئی ہمیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جیسے ابھی ہم کلاس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ٹھنڈ ہے، صبح کا ٹائم ہے، کئی لوگوں سے اٹھنا بھی مشکل ہوگا، لیکن ساری تکلیف تھوڑی بہت یہ تو کچھ تکلیفیں نہیں ہیں ایکچولی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس پہ بھی اگر وہ صبر کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو اس پہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ایک صبر، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تو اسی طرح حرام کاموں سے بچنا، یعنی حرام کام آپ کے سامنے ہیں، آپ کو آپ کی دسترس میں ہے، لیکن آپ اس سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے. اور آگے پھر نماز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے مدد حاصل کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ مصلی بچھاتے تھے اور نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو اب یہ صبر جو ہے، صبر کہہ لیں کہ صبر بھی اصل میں صبر وہی ہے جو صدمہ پہنچتا ہے یا جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، جو شروع کے لمحے میں یا جو شروع کے لمحات میں جو صبر ہوتا ہے وہی اصل صبر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک صدمہ پہنچ کے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، آپ نے رو دھو لیا، پورا اس کا جو ہے وہ واویلا کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ جی اب صبر آ ہی گیا ہمیں. تو صبر وہ نہیں ہے. صبر اصل میں وہی ہے کہ جو شروع میں جیسے ہی کوئی آپ کو تکلیف یا کوئی رنج یا کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی جان کر اس کو برداشت کرتے ہیں. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ان صابرین جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں. اب صابروں کا اس سے بڑھ کر اور کتنا بڑی یہ اعزاز کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہے، نہ کہ دنیا کے مختلف چیزوں میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. اب امام زین العابدین جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا کہ صبر والے کہاں ہیں، صبر کرنے والے کدھر ہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، تو فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ. یہ کہیں گے کہ جنت میں. وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا. تو وہ کہیں گے کہ حساب سے پہلے بھی ہم جا رہے ہیں. تو پوچھا جائے گا کہ آخر آپ لوگ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہتے تھے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے تھے مرتے دم تک اس پر ہم نے صبر کیا اور جمے رہے. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے کہ پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا بدلہ یہی ہے اور تم اسی لائق ہو، جاؤ جنت میں جو ہے مزے کرو. تو صبر کا ہمیں ہر چیز میں صبر کی کوشش کرنی چاہیے. اکثر جو ہے انسان بے صبرا ہے بیسیکلی. میں اپنا بھی ذکر کروں یا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ صبر نہیں ہوتا اکثر. تو اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، آمین. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ولا اور مت تقولو تم سب کہو لمن ان کو جو یقتلو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتن مردے بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا نہیں تشعرون تم سب شعور رکھتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یا شہید ہو جائیں تو اس میں ان کو آپ مردہ نہیں کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس کا ہم شعور نہیں رکھتے. اب یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یہاں پر اب دیکھ لیں کہ فوراً ہی صبر، شکر، نماز اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادت یا شہید ہونے کا یا قتل ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں. یعنی جو مسلمان ہیں یا مومن ہیں ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے
کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جو ہے وہ جان قربان کرنے کی بھی تیاری رکھو، یعنی اس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تو اب یہاں پہ اب یہ جو ہے آیت کو مختلف جو ہے لوگ یا کہہ لیں کہ مفسرین جو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا ہے، یا ہمارے اس میں کہہ لیں کہ مختلف فرقے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو پھر لے کے، اس آیت کو لے کے اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ آگے پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جتنا قرآن پاک نے بتایا، یا اللہ پاک نے جتنا بتایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا، ہمیں صرف اتنا ہی لینا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے، اس سے آگے ہم نے نہیں جانا یا اس طرح کے سوالات نہیں کرنے۔ جیسے کہ اب یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اب وہ مردے جو ہیں، اور جو شہید جو ہیں، وہ ان کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہے، ہم نے اتنا ہی اس کو وہ کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں حیات برزخی حاصل ہے، یعنی کہ وہ برزخ میں ہیں، وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ وہ روزیاں بھی پا رہے ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں، لیکن یہ اب انسان کہے کہ قبر میں وہ جی بالکل زندہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم زندہ ہیں وہ بھی اسی طرح قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں یا وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں، وہ برزخ کی زندگی جی رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ہم اس کے بارے میں کچھ مزید جو ہے یا ڈیٹیل میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اس پہ اتنا ہی اس پہ عمل کریں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں جس جگہ چرتی پھرتی رہتی ہیں، ادھر ادھر چرتی ہیں، چگتی ہیں، اور پھر جو ہے بڑے بڑے قندیلوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے سے لٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح شہیدوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ شہید وہاں پہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو ان کو وہ آگے سے جواب یہی دیتے ہیں کہ اب تو یہاں سارا کچھ ہمیں مل گیا ہے، جو کچھ دے رکھا ہے، اس کے بعد تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو، یا اس کے علاوہ اور کسی چیز کی طلب نہیں باقی رہی۔ تو پھر ان سے پھر یہی سوال پوچھا جاتا ہے، پھر دوبارہ بار بار کیا جاتا ہے، تو پھر وہ آخر میں یہی جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، ہم پھر لڑیں، پھر شہیدوں اور پھر تیرے پاس آئیں، اور شہادت کا جو ہے وہ دگنا درجہ پائیں۔ یعنی کہ ان کی یہی خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ چلے جائیں دنیا میں، پھر اللہ پاک کے راستے میں شہید ہوں، اور واپس آ کے اللہ پاک سے دگنا اجر پائیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو جو لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا، یعنی کہ جو آگے وہ دنیا سے جو چلے گئے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اور آخر میں اس میں یہ فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا تَشْكُرُونَ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی اس میں یہی بات ہے، یہاں پہ سمجھنے والی یہی چیز ہے کہ ہم شعور نہیں رکھتے، ہم اس چیز کو بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ کس قسم کی ہے، یا وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقسم، اور کمی کر کے، من الاموال، مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اب پہلے یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اب یہاں پہ فوراً جو ہے مسلمانوں کو یہاں پہ یہ بھی وارن کیا جا رہا ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیار رہو، مینٹلی طور پر پریپیئر رہو، جس راستے کو تم نے چنا ہے، یا جس راستے پہ تم نے سلیکٹ کیا ہے جس راستے کو، وہ راستہ، اس راستے میں بہت ساری آزمائشیں بھی آئیں گی، مال کی بھی آزمائش آئے گی، جان کی بھی آزمائش آئے گی، اور مختلف قسم کی آزمائشیں تمہیں آئیں گی۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے وہی فرمایا ہے کہ جو صبر کرے گا
جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے انعامات ہیں۔ اب یہاں سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کیا، تو اسی ٹائم سے کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پریشانیاں تھیں، جو آزمائشیں تھیں، وہ شروع ہو گئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے شروع میں جو چند صحابہ تھے جنہوں نے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کیا تھا، انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں دیکھی تھیں، کیسی کیسی آزمائش ان پر آئی تھیں۔ جیسے کہ حضرت بلال تھے، ان پہ بھی بہت ساری پریشانیاں، ان پہ کیسی کیسی تکلیفیں، اور بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہیں جن کے اپنے بہت سے پیاروں کو شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں گی کہ جس راستے پہ تم چل نکلے ہو اس سے باز آ جاؤ اور واپس اسی جہالت اور گمراہی میں اور شرک میں آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو یہ صرف جو ہے وہاں سے، اور اسی طرح آگے دیکھیں کہ بھوک سے بھی آزمائش ہوگی، مال سے بھی آزمائش، مال کی بھی آزمائش ہے۔ اب بھوک سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت اور ایسا آیا تھا صحابہ پہ بھی کہ پیٹ پہ پتھر انہوں نے باندھے ہوتے تھے بھوک سے، اتنا کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ اور جب صحابی کسی غزوہ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بھوک کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دکھایا کہ میں نے تو تم سے ڈبل پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، اور یہی تکلیفیں ہم لوگوں کو باقی مسلمانوں کو بھی آئیں گی پریشانیاں، اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری پریشانیاں جو ہیں وہ انسان پر آئیں گی۔ اور ہمیں ان سب پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف صبر کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال میں تو ٹائم بھی تھوڑا سا ہی باقی ہے۔ جی اشفاق بھی آگے کریں یا بس یہیں تک، باقی کل کریں؟ باقی کل کر لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، اگر کسی کو کچھ باقی فیڈ ٹائم بیک تھوڑا کرنا تو یہی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں ضرور ایڈ کیجیے گا۔ جی اشفاق بھائی۔ جی باقیوں کو پہلے دعوت ہے، کچھ اگر کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی یعنی کہ کچھ میں بھی قرآن میں سے کچھ پڑھوں اور آپ کو سناؤں۔ صاحب یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے نا۔ دراصل میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، میں اور کام میں بھی ہوتا ہوں، میں تو میں نے کہ یہ اسی بات لیے ہے کہ آپ میں کو زیادہ یعنی کہ نہیں ٹائم کہتے نہیں بھی دیکھ سکتا، میں صرف سننے کی حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بات ہے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے پتا ہے، اسی لیے مطلب زیادہ ڈسٹرب نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہی ہمارے لیے ایک بڑا حوصلے کی بات ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جناب اللہ، تو یہ بات ہے۔ نہیں تو کر سکتے ہیں، اگر تو مطلب بتا دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ظاہر ہے، مل جل کے کرنا ہے، ہم نہیں کرنا مل جل کے، بہرحال آپ باقیوں کے اگر لیے بھی لگے ہوئے اوپن ہے کہ الحمدللہ اگر رب کوئی العالمین۔ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میں تو یہ سیکھ رہا ہوں کہ جب ہم بولیں گے تو پھر ہمیں خود کو سمجھ آئے گی۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین۔ تو رات دراصل میری کلاس سٹارٹ ہوئی تھی اس کی تجوید کی، کچھ چند اپنے میرے بیٹے ہیں اور بھی کچھ ہیں، تو رات 9 بجے سے لے کے 9:45 بجے تک، تو اس لیے میں رات کو بھی بزی تھا، بہرحال الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اب یہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی سب بھی پارٹیسپیٹ کریں، ظاہر ہے کچھ لوگ شائع ہوں گے بیچ میں میری طرح، یا نہیں کر سکتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے، یہ اصل میں وسوسے بھی ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں جو اس چیز سے انسان کو روکتا ہے کہ یہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یا آپ نہیں بیان کر سکتے۔ تو اگر جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ امت وسطن کا ہے، تو پھر یہ کام پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے یا انہوں نے جو بتا دیا ہمیں وہ تو کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، کسی نے آنا۔ تو یہ ہم سب کا انڈیویجول بھی ایک فرض بھی بنتا ہے کہ ہم خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور باقیوں تک بھی پہنچائیں اس چیز کو۔ اگلی آیت جو آئیں گی اس میں اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ بات اس میں ڈیٹیل سے ذکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ابھی کبھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جی ہم تو کوئی عالم نہیں ہے یا فاضل نہیں ہے یا ہمارے پاس اس طرح کا علم نہیں ہے، اس طرح کا لیول نہیں ہے،
تو جب ہم یہ چیزیں ساری ہمارے میں آ جائیں گی پھر ہی ہم کسی کو وہ چیز بتائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ غلط سوچ ہے. بلکہ کہ اگر آپ کو ایک آیت یا کوئی آپ کو ایک چیز بھی پتہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ دوسرے تک پہنچائیں. آپ کو جس چیز کا علم ہے, بے شک ایک لفظ کا 2 لفظ کا بھی علم ہے, تو آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ آپ اس کو دوسرے تک بھی پہنچائیں, دوسروں کو بھی اس کا بتائیں. جزاک اللہ خیر. جی بالکل. اور آپ کی بات ہی کو میں اگر کنٹینیو کروں تو جب آپ پڑھیں گے یا جب آپ کسی کو پڑھ کے کسی کو سکھائیں گے یا بتائیں گے تو تبھی آپ کے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا. وہ کیسے ہوگا اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں خود بھی کوئی ایسا نہ کبھی ایسی کلاس پہلے اٹینڈ کی, نہ اس طرح کی درس و تدریس کا کوئی کام کیا ہے, نہ ہی کوئی مطلب کچھ بھی نہیں. یہ پہلی ایک کوشش ہے. لیکن اب کیا ہے, جب شروع کیا ہے, شروع کی آیات میں کچھ تفسیریں پڑھی ہیں, کچھ حالات و واقعات کا ذکر ہوا. آگے جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے پورے حالات و واقعات جو ہیں وہ ذہن میں بیٹھ رہے ہیں. اور یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ پچھلی جو یادیں ہیں وہ بھی تازہ ہو رہی ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اور وہی پوائنٹ آف ویوز جو ہیں انہی میں مطلب ایڈیشن ہو رہا ہے اور ڈیلیشن ہو رہا ہے اور مزید جو ہے نا آگے بڑھتی جا رہی ہیں باتیں. یہی اس کی ایکسٹینشن فیز ہے. تو یہ ایک پارٹیسپینٹ ہیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ آ رہے ہیں مائک پہ. جی فرح ماجد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارے لیے اس لیے اچھا ہے کہ میں صبح اسکول جاتی ہوں تو میں کچن میں کام کرتے ہوئے یہ آپ لوگوں کا سن رہی ہوتی ہوں. جی تو ایک تو ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں قرآن شریف لے کے, کیونکہ 3 بچے ہیں ان کا کھانا کرنے کے بھی جانا ہوتا ہے, پھر دوپہر کو آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ پھر اسکول کے کام بھی ہوتے ہیں. تو مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا, ایک تو یہ تو بہت اچھا سلسلہ ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے. تو اگر کبھی میرا قرآن شریف میں کوشش کرتی ہوں رات کو تو ضرور پڑھوں, تو لیکن کبھی اسکپ ہو جائے تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ بھائی صبح تو میں نے سن لیا ہے, تو مطلب اللہ پاک میرے لیے آسانی کرے تو یہ میرا اس طرح مطلب صحیح ہوتا ہے نا کہ بھائی میں صبح کا آغاز تو میرا نماز کے بعد, کیونکہ ہمارے پاس 7:30 کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہم جب نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو 7:15 7:20 ہو جاتے ہیں. جی تو مطلب اس میں جی یہ وہ جی جزاک اللہ. ایکچولی مطلب یہ ہمارے بھی مائنڈ میں یہاں پر ہمارے پاس بھی شارٹ جو ہے ٹائم تو بہت مختصر اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے. صبح یہاں پر دفتر کے ٹائم ہوتے ہیں, اسکولوں کے ٹائم ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی یقیناً. تو یہ وقت جو ہے یہ بہت مناسب ہے, لیکن بات وہی ہے, یہ کل بھی اس پہ فردر بات ہو سکتی ہے. بات وہی ہے جو ہدایت کو قبول کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. میں نے پاکستان سے بہت سے لوگوں سے کہا, وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے. کئی جو اٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ دوسرے ہی مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں. ان حالات میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مطلب اس کو مصروفیت بنا کے اس میں سے اگر آپ وقت نکالیں دوسرے کاموں کے لیے, وہ اللہ اس کا اجر جو ہے اللہ کتنا بڑا کرے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا اجر اللہ کتنا دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. صرف کوشش جو ہے وہ خاص اللہ کی نیت کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا